खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। नाजरीन, प्रोग्राम कलाम रोशनी में आपको खुश आमदीद कहते हैं और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आपके सच्चे फीडबैक के लिए, उन तमाम गुज़श्ता प्रोग्राम्स के लिए जिनके वसीले से आप बरकत पा रहे हैं। हमारा ईमान है आज के इस प्रोग्राम के वसीले से भी खुदावंद आपको बहुत ब्लेस करेगा, बड़ी बरकत देगा। ये तीसरे सीज़न का आज 5वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सीखेंगे, जानेंगे, जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है ताकि आप सबकी रहनुमाई की जा सके। खुदा उनके कलाम के मुताबिक मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड फादर इमानुल आसी साहब ने, थैंक यू सर। थैंक यू। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब। थैंक यू भाई साहब जी, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के इस मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से, प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम दुआ करें। बुजुर्ग प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हमें कलाम के तालिब इल्म बनाया है। और खुदावंद, जब तक हम शागिर्द रहेंगे हम तुझसे सीखते रहेंगे, और तूने कहा है कि तुम में से बहुत ज़्यादा लोग उस्ताद ना बने। और खुदावंद, तेरा पाक रूह आज हमारा उस्ताद बने और हम तेरे कलाम को सीख सकें। और खुदावंद, तू हमें हमेशा अपना शागिर्द बनाए रख, ताकि हम कलाम की गहराइयों को सीखते रहें और लोगों को सिखाते रहें। पादरी मुनव्वर खुर्शीद साहब के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, जो प्रोग्राम के होस्ट हैं। खुदावंद, अपने बंदे पर तेरा कब्ज़ा हो, सारे सवालात तेरी पाक मर्ज़ी के मुताबिक हों। और फादर जी के लिए और अपने आप के लिए खुदावंद, जब हम तेरे कलाम को देखते हैं, उस पर सोचो विचार करते हैं, तो खुदावंद हमारी अक्ल और दानिशवरी फेल हो जाए। तेरा पाक रूह खुदावंद हमारे ऊपर कब्ज़ा करे और तेरे पाक रूह के कंट्रोल में हमारी गुफ्तगू इस प्रोग्राम को खूबसूरत करने के लिए खुदावंद तेरी तरफ से हो। हम सबको बरकत दे, इस प्रोग्राम को देखने वाले और सुनने वालों को सबको बरकतों से माला माल कर। तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से आज हम अपनी रहनुमाई के लिए तिलावत करेंगे नए अहद नामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, इसका पहला बाब और इसकी 19वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, मैं जिब्राइल हूँ जो खुदा के हुजूर खड़ा रहता हूँ और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझसे कलाम करूँ और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूं। और देख, जिस दिन तक ये बातें वाक़े न हो लें तू चुपका रहेगा और बोल न सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों का जो अपने वक्त पर पूरी होंगी यकीन न किया। और लोग ज़करिया की राह देखते और ताज्जुब करते थे कि उसे मक़दिस में क्यों देर लगी। जब वो बाहर आया तो उनसे बोल न सका, पस उन्होंने मालूम किया कि उसने मक़दिस में रोया देखी है और वो उनसे इशारे करता था और गूंगा ही रहा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस के इस हिस्से में भी ख़ास तौर पे हम मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबागी के वालिद साहब ज़करिया काहिन के ताल्लुक़ से सीख रहे हैं। चूँकि गुज़श्ता प्रोग्राम के साथ बराह रास्त इसका ताल्लुक़ है और आज भी हम उन सच्चाइयों के बारे में सीखेंगे, जानेंगे जो उनकी ज़िंदगी से वाबस्ता हैं। सबसे पहले हम रेवरेंड फादर इमानुल आसी साहब से जानेंगे। फादर जी, खुदावंद के कलाम के मुताबिक चूँकि फ़रिश्तों पर एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है बाइबल कॉलेजेस में, सेमिनरीज़ में, फ़रिश्तों की जो खिदमत है इस ताल्लुक़ से आप हमारी रहनुमाई फरमाइए। और इसके साथ जो जिब्राइल फ़रिश्ता है, चूँकि स्पेसिफ़िकली नाम उनका यहाँ पे लिया गया है, सो इनके ताल्लुक़ से भी आप हमारी रहनुमाई करें। जैसे कि आपने सवाल में कहा फ़रिश्तों की खिदमत और ख़ासकर जिब्राइल फ़रिश्ते के मुतल्लिक़ कुछ बताऊँगा। मैं यहाँ बाइबल मुक़द्दस में से कुछ यहूदी रवायात से और कुछ मसीही रवायात से मदद लूँगा। तो बुनियादी तौर पर फ़रिश्ते के लिए इब्रानी ज़ुबान में लफ्ज़ मेलेक इस्तेमाल किया गया, जिसके मानी है पैगाम रसां।
ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پیغام لے کے جانے والا۔ تو جہاں تک فرشتوں کی خدمات کا تعلق ہے، یہ خدا کے حضور، خدا کے دربار، خدا کی موجودگی میں موجود ہوتے ہیں، جیسے کہ ایوب کی کتاب اس کے پہلے باب کی 6 آیت میں ہے۔ اور ان کی خدمات کے تعلق سے میں 6 باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی یہ کہ یہ خدا کے نمائندہ کی حیثیت سے انسانوں کے پاس آتے ہیں۔ دوسری یہ کہ یہ ایک درمیانی کا کردار ادا کرتے ہیں، خدا کا کلام لوگوں تک لاتے ہیں اور لوگوں کی باتیں یا مناجات جو بھی ہے وہ واپس خدا تک پہ لے کے جاتے ہیں۔ تیسرا ایک پیغام رساں کہ خدا کسی خاص بندے کے لیے، کسی خاص جماعت کے لیے ان کو خاص پیغام دیتا ہے کہ وہاں جا کر پیغام دے۔ چوتھا فرشتوں کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ انسانوں کے نگہبان ہیں، محافظ ہیں، نگہبانی کرتے ہیں، اور ہر زبان میں، ہماری اردو زبان میں بھی، پنجابی میں بھی یہ عام الفاظ محاورے میں استعمال ہوتی ہے بات فرشتوں نگہبانی کے طور پہ۔ اور پانچواں ہے کہ وہ ترجمان ہیں۔ کچھ باتیں ہیں، میں دانیل کی کتاب سے حوالہ بھی دوں گا، کہ جب فرشتہ پیغام لے کر آتا ہے تو انسان کو سمجھ نہیں آتی تو وہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اور چھٹا کہ وہ دربار میں، خدا کے الہی دربار میں موجود ہے، حمد و ستائش کرتے۔ اس کا تعلق مکاشفہ کی کتاب میں کافی بتایا گیا ہے۔ جہاں تک مختصر طور پر اور خلاصے کے طور پر فرشتوں کے کردار کے بابت خدمات کے متعلق کہا گیا ہے، وہ یہ 19 آیت ہی بیان کرتی ہے جو آج کی کلام مقدس کی پہلی تلاوت تھی۔ وہاں یہ مکالمہ ہو رہا ہے زکریا اور فرشتے کا، اور فرشتہ جواب دے کر اپنی ذمہ داری کو بیان کرتا۔ فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں۔ تو یہ ان کی پہلی بڑی ذمہ داری ہے، خدا کے حضور۔ دوسرا، اور مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ ایک آیت میں کئی جز ہوتے ہیں اور ہر جز کا علیحدہ علیحدہ موضوع ہوتا ہے، اس لیے ہمیں جب کلام مقدس پڑھتے ہیں تو آیت کو ذرا آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے۔ یہ دوسرا ہو گیا۔ تیسرا کہ تجھ سے کلام کروں، اور چوتھا اور ان باتوں کی خوشخبری تجھے دوں۔ واہ، 4 باتیں جی بالکل۔ تو ایسے پاک کلام کے اندر ہی ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ فرشتوں کا کردار کیا ہے۔ تو انہیں دربار کے لوگ بھی کہتے ہیں جو خدا کے تخت کو تھامے ہوئے ہیں۔ حزقیال کی کتاب میں وہ خدا کی رتھ کو بھی کھینچتے ہیں۔ خدا کے خادم بھی کہا گیا ہے، خدا کے مقدسین بھی کہا گیا، خدا کے بیٹے بھی کہا گیا ہے۔ اب میں کچھ فرشتوں کے نام بتاؤں گا۔ توبیہ کی کتاب میں بھی اور مکاشفہ کی کتاب میں اشارہ دیا گیا ہے کہ 7 خصوصی فرشتے ہیں۔ تو میں یہاں ایک اپوکریفا کتاب، ہنوک کی کتاب، بک آف اینوک، اس کے 20ویں باب سے ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ ان 7 فرشتوں کے نام دیے گئے ہیں، اور پتہ نہیں کس وجہ سے، کوئی خاص وجہ نہیں ہے، انہیں ہر دن کے لیے منسوب کیا گیا، اس لیے نہیں کہ اس فرشتے کا اس دن سے خاص تعلق ہے۔ ویسے ہی 7 یہودیوں میں یہ بات عام تھی کہ جو عدد ہیں ان پہ بات چیت کرنا، تو 7 کے عدد 7 دن۔ تو میں نام لوں گا۔ اتوار کا دن، کیونکہ یہودیوں کا ہفتہ اتوار سے شروع ہوتا ہے، سبت آخری دن ہے۔ میکائیل کے لیے جو جنگجو ہے، اور اس کے لفظی معنی ہے خداوند کی مانند کون ہے یا کون خداوند کی مانند ہے، میکائیل کے معنی۔ سوموار جبرائیل کے لیے جو پیغام رساں ہیں، اور پھر تیسرا منگلوار رفائل کے لیے۔ رفائل کے لفظی معنی ہے خدا شفا دیتا ہے، ہسپتالوں اور شفا خانوں کا یہ مربی ہے۔ اور بدھوار اوریل کے لیے جو کائنات، فطرت اور جانوروں کا تحفظ کرتا ہے، جس کو لفظی معنی ہے خدا کا شیر یا خدا کی شیرنی۔ بہرحال ان کا کیا تعلق ہے یہ ایک اور بات ہے۔ اور پھر 5واں جمعرات کو یفتیل جو خوبصورتی اور فنکاروں کا مربی ہے، اس کے معنی ہے خدا کا حسن، خدا کی خوبصورتی۔ اور پھر 6 عزازیل جو موت کا فرشتہ ہے، اس کے لفظی معنی ہے جس کی مدد خدا کرے۔ اور 7واں جموئیل پرامن تعلقات کے لیے مربی ہے، اور اس کے لفظی معنی ہے وہ جو خدا کو دیکھتے ہیں۔ اور مکاشفہ کی کتاب کے 16 باب میں 7 فرشتے اور 7 آفتوں کا بھی ذکر ہے۔ تو ہمیں مجموعی طور پہ فرشتوں کے خدمت اور کردار کو جاننے کی ضرورت ہے، زیادہ تفصیل میں نہ بھی جائیں۔ ہاں البتہ 3 مقرب فرشتے مانے جاتے ہیں جو بڑے ہیں، ایک میکائیل اور ایک جبرائیل اور ایک رفائل۔ بہت ساری کلیسیاؤں کی عبادتی روایت میں، کیتھولک کلیسیا کی عبادتی روایت میں 29 ستمبر کو مقرب فرشتوں کی عید منائی جاتی ہے۔ بہرحال مکاشفہ کی کتاب پہ اس پہ زور ہے
کہ فرشتے خداوند کی ابدی حمد و ستائش کے لیے ہر وقت اس کے دربار میں رہتے ہیں، اور یہ ان کی سب سے بڑا اعزاز، ایمانی روحانی اعزاز اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اب آتے ہیں جبرائیل فرشتے کے متعلق۔ جبرائیل کے لفظی معنی ہے خدا کا جوان، یا خدا میں بہادر، خدا کا بہادر، یا خدا میرا بہادر، اور اس کا کام ہے پیغام رساں۔ اس کی خدمت تو ابھی بھی میں نے بتا دی ہے، جبرائیل خود اپنی زبانی پہلے باب کی 19 آیت میں 4-5 پہلو اس نے خدمت کے بتائے ہیں، لیکن ہمارے تذکرے میں لوکا کے مطابق انجیل اس کے پہلے اور دوسرے باب میں جو پیدائش کے تذکرے ہیں، انفنسی نیریٹیوز ہیں، یوحنا اصطباغی کی اور یسوع مسیح کی، ان میں دو پہلو کے پیغام ہیں۔ ایک طرف وہ زکریا کو پیغام دیتے ہیں 19 آیت میں جہاں لکھا ہے، دوسری طرف پہلے باب کی 26 آیت میں مقدسہ مریم کو پیغام دیتے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے قیامت کے اعلان میں بھی ان کا کردار ہے، اور صعود کے معنی بتانے میں رسولوں کے اعمال اس کے پہلے باب کی 10 آیت میں کہ یسوع مسیح آسمان پر کیوں جا رہے ہیں، یہ معنی بتانے میں بھی ان کا کردار ہے۔ تو جبرائیل جو پیغام لے کر آیا ہے، اس بات پر زور دیا گیا کہ پیغام خدا کی طرف سے ہے، یہ الہی ہے، اس کا آغاز ہوا ہے، اس کی تکمیل بھی ہوگی، یہ خدا کا فضل ہے، یہ مستند ہے، یہ برحق ہے، یہ ایک بلاہٹ بھی ہے اور ایک رسالت بھی ہے، اور ایک با اختیار پیغام ہے۔ اس کے تقاضے بھی ہیں، اور سب سے بڑے تقاضے تو وفاداری اور تابع داری کے ہیں، لیکن یہ پیغام کی ابدیت اور پیغام کے الہی ہونے پر زور ہے کہ جو پیغام فرشتہ لے کر آیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ زکریا کی کتاب میں 9 باب میں وہاں بتایا جاتا ہے کہ زکریا پیغام نہیں سمجھتا، اور فرشتہ یہ بتاتا ہے کہ میں فہم و فراست دینے کے لیے آیا ہوں۔ 9 باب کی 21 آیت میں لکھا ہے، 22ویں آیت میں، وہ مجھے سمجھانے کو آیا اور کہا، اے دانیل، میں اس وقت اس لیے آیا ہوں کہ تجھے فہم و فراست دلاؤں۔ تو یہ مختلف کردار ہے۔ اس کے علاوہ یہاں جو زکریا کا خاموش ہونا ہے، گنگا ہونا ہے، وہ بھی دانیل کی کتاب 10 باب کی 15 آیت سے متاثر ہے، جہاں وہ فرشتے کے پیغام کے بعد لکھا ہے کہ میں سرنگو ہو کر خاموش رہا۔ بہرحال تو یہ جو فرشتوں کا جبرائیل فرشتے کا ذکر ہے، یہ لوکا کے مطابق انجیل اس کے پہلے اور دوسرے باب میں یوحنا بپتسمہ دینے والے اور یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے کے واقعات، معجزانہ حمل میں، ماؤں کا معجزانہ حمل میں لیا جانا، اور پیدائش کے دوران اور پیدائش کے بعد کے تذکروں میں جو فرشتے کا دخل ہے، وہ اس کے معنی ہے کہ یہ بالکل الہی دخل ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے، اور یہ اس میں کوئی بھی کردار یا کوئی بھی بات انسانی پہلو نہیں ہے، انسانی بات نہیں ہے۔ لہذا اس کے الہی ہونے، اس کی الوہیت کے متعلق اس پہ زور دیا گیا ہے، اور یوں یہ جو نجات کا منظر ہے یہ شروع کیا گیا اور آگے چلے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ بڑی ہی زبردست اور خوبصورت انفارمیشن، بڑی ہی خوبصورت انفارمیشن جو فادر جی ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ابھی فادر جی نے ایک کتاب کا حوالہ دیا، اپوکریفل جو بک ہے، اور خاص طور پہ آپ سب کو یہ بتانا چاہتے ہیں، کئی لوگ مسیحیوں سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کی تو کتابیں آپس میں نہیں ملتی ہیں، جو پروٹسٹنٹ ہیں وہ 66 یعنی 66 کتابوں کو مانتے ہیں، اور جو رومن کیتھولکس ہیں یہ خاص طور پہ 72 کتابوں کو مانتے ہیں۔ تو آپ سب کی انفارمیشن کے لیے بتانا چاہتے ہیں، اور جتنے لوگ بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جو بائبل مقدس ہے اس کے الہام پہ جو ہمارے رومن کیتھولکس ہیں اور جو پروٹسٹنٹ ہیں ان میں کسی طرح کا کوئی تضاد نہیں، جو 66 کتابیں ہیں ان ہی کو الہامی مانا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو اپوکریفل بکس شامل کی گئی ہیں ہم بھی اسے مانتے ہیں، اور وہ چونکہ تواریخ کی کتابیں ہیں، بہت سارے ریفرنسز، حوالہ جات جو ہیں ہمیں اس میں سے ملتے ہیں، ہم رہنمائی بھی لیتے ہیں۔ سو کبھی بھی کسی کے اندر یہ ابہام نہیں رہنا چاہیے۔ جو رومن کیتھولکس ہیں یہ بھی 66 کتابوں کو الہامی مانتے ہیں پروٹسٹنٹ کی طرح۔ سو ابھی فادر جی نے حوالہ دی، اس لیے میں نے اس کو مناسب جانا تاکہ کچھ لوگوں کے اندر یہ نہ ہو کہ یہ تو بائبل میں موجود ہے۔ انہوں نے ساتھ اس بات کو واضح بھی کیا ہے کہ یہ اپوکریفل کتاب کا انہوں نے نام لیا ہے۔
सो ज़रूर आप अपना जो जहन है उसे खुला रखें और खुले दिल से हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है, कबूल करना है। और अच्छा है, मैं कई दफ़ा इस बात को कहता हूँ कि हम सब जितने भी डिनोमिनेशंस के साथ हमारा ताल्लुक़ है, 99% बातों पे हम सब इत्तेफाक करते हैं। किसी एक बात पे हम एक दूसरे से मुनफरद हैं, अलग हैं, तो हम क्यों ना उस एक बात को छोड़कर 99 बातों पे गौर करें और कलाम मुक़द्दस की इन सच्चाइयों को सीखें। क्योंकि बहुत दफ़ा हम एक बात को लेकर 99% हिस्से पर भी गौर नहीं करते हैं। सो हम उन चीज़ों को छोड़ दें जिस पे हम एक दूसरे से मुनफरद हैं या अलग हो जाते हैं। तो क्यों ना 99% जो 99% हिस्सा कलाम मुक़द्दस का जिस पे हम सब मुत्तफिक हैं, क्यों ना उस पे मिलकर गौर किया जाए, सीखा जाए और एक दूसरे की मदद दी जाए। सो हम बरकत टीवी के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं जो खुदावंद ने ये सोर्स और एक ज़रिया हमें दिया है जिसके वसीले से खुदावंद इस रोशनी को और बरकत टीवी ऐसा खुदावंद ने हमें सोर्स और चैनल दिया है जो बग़ैर किसी जमाती इम्तियाज़ के खुदा के कलाम की जो तफसीर और तशरीह है ये लोगों तक पहुंचा रहा है। हम इसके लिए सारा जलाल खुदावंद को देते हैं, पास्टर सालक की इस रोया के लिए और उनके इस वियन के लिए भी हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। अभी हम रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से जानेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पे जो जिब्राइल फरिश्ता जिसके ताल्लुक से बड़ी एक शेर हासिल गुफ्तगू की गई है, फादर जी ने बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन हमें दी है। उसके बाद जब ये उनसे कलाम कर ज़करिया काहिन से, तो ये कह रहा है कि उसने इसकी बातों का यकीन नहीं किया। वो कौन सी बातें हैं जिनका इसने यकीन नहीं किया? शक क्या उसके अंदर, क्या शक है? अल्लाह वो काहिन है, खुदा का बंदा है, किन चीज़ों को लेकर ये शक पैदा हुआ है या वो यकीन नहीं कर रहा? भाई साहब जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा है कि हम खुदा के उस खादम और उस काहिन से मतलब सीख रहे हैं जो एक कनेक्शन बन रहा है न्यू टेस्टामेंट के साथ, क्योंकि उसको यूहन्ना इस्तबागी की खुशखबरी दी जा रही है। और यूहन्ना इस्तबागी जो है ये स्विच ओवर है फ्रॉम ओल्ड टेस्टामेंट टू द न्यू टेस्टामेंट। ज़करिया काहिन से मतलब हमने सीखा और उससे मतलब हमने छठी आयत में देखा था, पहले बाब की छठी आयत में लिखा है कि वो दोनों खुदा के हजूर रास्तबाज और खुदावंद के सब अहकाम और कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे। एक तो ये ज़करिया के बारे में बताया गया। दूसरा, ज़करिया काहिन के बारे में उनके जो नाम का मतलब है वो है गॉड रिमेंबर्स, यानी खुदा याद रखता है या खुदा ने याद रखा। ज़करिया सो यह जो है ये खुदा का नाम है जो सफ़िक्स के तौर पर जो किसी नाम के बाद में आता है। और ये रवायत रही है शुरू से ही कि लोग खुदा के नाम को अपने नाम के बाद लगाते रहे हैं। जैसे डैनियल था, पहले एक वक्त में एल बड़ा मशहूर था, हिजकियल, और इस तरह जिब्रियल, और ये इस तरह से फिर हिजकिया, नहमिया और ये ज़करिया, ये याह जो खुदा का नाम है। और आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने नाम के बाद मसीह लगाना पसंद करते हैं। ये जो सेकंड नेम होता है वो जाहिर करता है कि ये आपका मालिक है। पहला नाम जो होता है वो आपकी शनाख्त है, और दूसरा नाम उसको हम जेनेटिव कहते हैं अपने उस ग्रामर में। जेनेटिव केस जो होता है कि आप किसके हैं, यानी अगर एक बेटी है उसका नाम के साथ उसके बाप का नाम आता है तो इसका मतलब ये आता है कि वो अपने बाप की है या हस्बैंड की है, प्रॉपर्टी को शो करता है। सो ज़करिया से मुराद ये है कि खुदा ने याद रखा और खुदा ने याद किया। अब ये जो नाजरीन, ये जो ज़करिया के जो मानी हैं ये आपने ज़हन में रखने हैं। इसकी तशरीह मैं एंड में करूँगा जब मैं अपने इस सवाल के जवाब को क्लोज़ करूँगा, क्योंकि ये पॉइंट है इसलिए मैंने इसका जिक्र किया है। जो भी काहिन होता था उसकी तीन बड़ी जिम्मेदारियां थीं। एक तो ये था कि वो बाइबल की थियोलॉजी और उसकी डॉक्ट्रिन को अच्छी तरह पढ़े और फिर वो अपने लोगों को, अवाम को बताए कि बाइबल मुक़द्दस में ये लिखा है। अगर ये कहानत की जिम्मेदारियों में है तो फिर इसका मतलब ये है कि ज़करिया सीनियर काहिन है
اور اس نے ڈیفینیٹلی اس وقت کی جو تورات ہے اور انبیاء کے صحائف ہیں اور جو تواریخی اور منظوم کتابیں ہیں بائبل مقدس کی، ڈیفینیٹلی اس کے پاس وہ علم ہوگا، کیونکہ اگر وہ خادم ہے، کاہن ہے، اور اس کی پہلی ذمہ داری ہے بائبل مقدس کی تھیالوجی اور اس کی ڈاکٹرن کو سمجھے اور وہ سمجھائے، پہلی بات ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات تھی کہ وہ عبادتی جو پروگرامز تھے، جو ریلیجس سیرمنیز تھیں، ان کو کرنا یہ کہانت کی ذمہ داری تھی، تمام عبادتی سرگرمیوں کو اور قربانیوں کو، یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ بھی تھی کاہن کی ذمہ داری تھی، اور زکریا کاہن بھی اسی خدمت کے لیے ہیکل میں آئے ہوئے تھے، اپنی کہانت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد کہانت کی یہ بھی ذمہ داری تھی کہ وہ عوام میں ایک ببلیکل ایتھکس پیدا کرے، کیونکہ جو بھی مذہب ہوتا ہے وہ لوگوں کو مہذب کرتا ہے، جو مذہب کا جو مقصد ہوتا ہے لوگوں کو مہذب کرنا، اور یہ جو تہذیب بنتی ہے یہاں سے بنتی ہے کہ مذہب جو ہے وہ لوگوں کو مہذب کر کے ایک تہذیب بنا دیتا ہے، ایک سوشل معاشرہ بن جاتا ہے۔ سو یہ کاہن کی ذمہ داری تھی کہ وہ ایک اخلاقیات ڈیولپ کرے لوگوں میں، کہ کس طرح سے لوگ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ ہر مذہب ایسا کرتا ہے، ہر مذہب اپنے لوگوں کو مہذب کر کے ایک اخلاقی درس جو ہے وہ دیتا ہے، اور وہ اخلاقیات سے لوگ پہچانے جاتے ہیں کہ یہ کس مذہب سے ہیں، کیونکہ یہ ڈسپلے ہوتا ہے، جو ایتھکس ہوتی ہے کسی بھی مذہب کی، وہ ڈسپلے ہوتا ہے اس کے اندرونی مذہب کا کہ وہ کس مذہب کے ساتھ ہے، اور اس کے جیسچرز اور اس کے اعمال سے دیکھ کر آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کون سے مذہب کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ سو یہ جو تین ذمہ داریاں تھیں کہانت کی، تھیالوجی کو پڑھنا، ڈاکٹرن کو پڑھنا، سمجھنا اور سمجھانا، نمبر 2 عبادتی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، اور نمبر 3 اخلاقیات کو ڈیولپ کرنا۔ فرشتگان کے بارے میں فادر جی نے بہت خوبصورتی سے بتا دیا ہے، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ کن باتوں پہ شک کیا ہے۔ اب شک کے لیے آپ 18ویں آیت میں آ جائیں۔ زکریا نے فرشتے سے کہا، میں اس بات کو کس طرح جانوں؟ کیوں؟ کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے، اور 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ بھانج ہے۔ اب زکریا اور الشبا اپنی جوانی میں اولاد نہیں پیدا کر سکے، خدا نے ان کو یہ برکت نہیں دی، اور زکریا جو ہے یہ دعا تو کرتے تھے، کیونکہ آگے جا کے لکھا ہے کہ زکریا تیری دعا سن لی گئی، وہ اگلے سوال میں آئے گا۔ یہاں پر یہ جو سچویشن بنی ہے یہ زکریا کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے۔ زکریا کے نام کا مطلب ہے کہ خدا نے یاد رکھا، لیکن کلام یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے کیوں نہیں یاد رکھا؟ میں نے تجھے یاد رکھا، تو نے کیوں نہیں یاد رکھا؟ تو نے یہ یاد نہیں رکھا کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ سو اس لیے اس نے کہا کہ یہ میں کس طرح سے جانوں؟ اب فرشتے نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تو نہیں جانتا تو میں تجھے ایک نشان دے دیتا ہوں۔ اور یہاں پر جبرائیل نے کہا کہ میں خدام کے حضور کھڑا رہتا ہوں، اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کو خوشبو دوں۔ دیکھ، جس دن تک یہ باتیں واقع نہ ہو لیں تو چپکا رہے گا۔ اور یہ جو چپکا رہے گا، اس کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے یہ ہے سیوپون۔ سیوپون سے مراد صرف میوٹ نہیں ہے، یہ ڈیف اینڈ ڈم دونوں ہے۔ یعنی تو یہاں ترجمے تو یہ لکھا ہے کہ وہ گونگا رہے گا، لیکن گریک یہ کہتی ہے کہ تو بہرا بھی رہے گا، نہ تو کلام سن سکے گا نہ تو کلام کر سکے گا، کیونکہ تو نے کلام کا یقین نہیں کیا۔ یہ بتایا کہ کلام سے ہی کلام کے اوپر حملہ کر دیا ہے، نہ تو کلام سن سکے گا نہ تو کلام بول سکے گا، تو نے کلام کو یقین نہیں کیا۔ سو یہاں جو مین ورڈ ہے وہ ناظرین کلام ہے۔ جو خدا کے کلام کو یقین نہیں کرتے اس کو اس قسم کا نشان مل سکتا ہے کہ وہ کلام سن بھی نہ سکیں نہ وہ کلام بول سکیں، کیونکہ کلام کو یقین نہیں کر رہا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں بوڑھا ہوں، اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ میری جو بیوی ہے وہ بھی عمر رسیدہ ہے۔ یہ وہ شکوک و شبہات ہیں جن کو وہ شخص یقین نہیں کر رہا جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی یقین کرے
اور لوگوں کو بھی یقین کروائے. یہ اس کی ذمہ داری ہے. کیونکہ اگر زکریا نے کلام مقدس کو پڑھا ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی اس نے پیدائش 15 باب بھی پڑھا ہوگا. پیدائش 15 باب میں اگر زکریا نے یہ کہانت کے فرائض سر انجام دیے ہیں تو ابراہیم اور سارہ کی سٹوری تو اس کے ذہن میں ہوگی, تو پھر شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اسے یاد رکھا, زکریا نے خدا کے کلام کو یاد نہیں رکھا. پھر اس کے بعد آپ مزید دیکھتے ہیں کہ زکریا نے اگر شک کیا ہے تو 3 چیزوں کا انکار کیا ہے. پہلی بات کہ اس نے خدا کے بھیجے گئے پیغمبر کا, میسنجر کا انکار کیا ہے کہ میں کس طرح, مجھے کیا پتا تو کون ہے, میں کیوں یقین کروں, مجھے بتا. اور اس نے کہا کہ تجھے میں نشان دوں گا. یہاں ایک اور تھیولوجیکل ایشو ہے ناظرین, یہ سوال پادری صاحب کر سکتے ہیں, پادری منور خورشید صاحب سوال کرنے میں بہت اچھے ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا فرشتے کے پاس عدالت کا اختیار ہے, کیونکہ یہاں تو ایک عدالت ہو گئی ہے نا, کہ کیا فرشتگان کے پاس عدالت کا اختیار ہے. میں یہ جواب دوں گا اپنے ناظرین کو کہ نہیں, عدالت کا اختیار صرف خدا یسوع مسیح کے پاس ہے. نشان دیا گیا ہے, یہ نشان ہے, یہ عدالت نہیں ہے. اس نے نشان مانگا, میں کیوں کر یہ جانوں, اس نے کہا کہ نشان یہ ہے کہ تو نہ کلام سن سکے گا نہ تو کلام بول سکے گا جب تک خدا کا کلام پورا نہ ہو. میسنجر کا انکار, خدا کے کلام کا انکار اور خدا کا انکار, یہ اس کے شک کا نتیجہ ہے. سو ناظرین, اگر میں نے اور آپ نے خدا کے کلام پر شک کیا تو پھر ہم کیا کریں گے, کلام سنانے والے کو شک کی نظر سے دیکھیں گے, کلام کو بھی شک کی نظر سے دیکھیں گے اور خدا کو بھی شک کی نظر سے دیکھیں گے. اس لیے جو خدا کا کلام ہے, جو میسنجر ہے, وہ بھیجا گیا ہے, وہ خود سے نہیں کر رہا. پاسبان اگر خدا کا کلام سناتا ہے وہ خود سے نہیں کر رہا, وہ خدا کے بھیجے ہوئے خادم ہیں. پلیز خدا کے کلام کو سنیں اور یقین کریں, زکریا نے یاد نہیں رکھا اور اس کو نشان ایسا ملا کہ اس کی سزا میں بدل دے. تھینک یو سو مچ. آپ اس بات سے بھی اتفاق کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح کے جو الفاظ ہیں کہ یہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور یہ سنتے, تو مطلب یہ ہے کہ وہی حالت ہے کہ کلام کو سن رہے ہیں لیکن اس کو یقین نہیں کرتے ہیں, دیکھ بھی رہے اپنے آنکھوں سے, لوگ معجزات بھی دیکھتے رہے لیکن خداوند یسوع پر خدا نے زکریا کو یاد رکھا, زکریا نے خدا کے کلام کو یاد نہیں رکھا. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں اور لفظوں میں سے خدا کے کلام کی جو ایونجلسٹک اپروچ ہے وہاں تک پہنچنا بڑا ایک مہارت کا کام ہے جو خداوند کے خادم کو خدا نے برکت دے رکھی ہے. سو اس کے لیے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں. یقیناً آپ نے اس حصے سے بھی برکت پائی. ابھی بہت کچھ اور ہے, آپ سب ضرور ہمارے ساتھ رہیں. یہاں پہ وقت ہو ایک بریک کا, ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. دیکھتے رہیے کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب نے بڑی خوبصورت انفارمیشن ہمیں دی. ابھی ہم ریورنڈ فادر ایمانویل آسی صاحب سے جانیں گے. فادر جی, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پہ جب زکریا کاہن جو ہے اسے دیر لگ گئی ہے مقدس میں, تو لوگ کیا سرائی کرنا شروع ہو گئے, تو کیا ان کی کوئی پہلے ہی ٹریننگ ہوئی ہے کہ دیر ہو جانے کا مطلب کیا ہے, یا کیا اس کے پیچھے لاجک ہو سکتا ہے؟ تھینک یو پادری صاحب. یہ جو مقدس میں دیر کر دی یا ہیکل میں اس کے دیر کرنے سے جو بات سوال ہوا ہے اس کا میں جواب دوں گا. پہلے میں ہیکل کی عمارت کے 3 بڑے حصوں کا ذکر کروں گا. ایک بڑا حصہ ہوتا تھا جو عوام کے لیے ہوتا تھا, اس کے بعد ایک دیوار ہوتی تھی, دروازہ ہوتا تھا, اس کے بعد کا جو حصہ ہے جس کو ہم دوسرا حصہ کہہ سکتے ہیں وہ کاہنوں کے لیے تھا جہاں قربانی دی جاتی تھی, لبان چڑھایا جاتا تھا. اور تیسرا حصہ قدس الاقداس ہولی آف ہولز تھا جس میں کاہن اعظم اور سال میں ایک دفعہ یوم کفارہ کے دن جایا کرتے تھے. تو یہ زکریا کاہن قدس الاقداس کے ارد گرد سامنے جہاں لبان کا بخور کا التار ہے, مذبح ہے, وہاں اپنی ذمہ داری دے رہا تھا. ان کی ہر فریق کی 1 ہفتے کے عبادت کے ذمہ دار ہوتے تھے اور پھر ڈیوٹیز ہوتی تھی فرق. تو ان کو لبان کے مذبح کی اس دن ڈیوٹی ملی تھی. تو تازہ لبان, تازہ بخور, فریش انسنس رکھنا صبح کی قربانی سے پہلے اور شام کی قربانی کے بعد. تو یہ وہ ڈیوٹی کر رہے تھے. اب ڈھانچے وہی مضبوط ہوتے ہیں جو منظم ہوں,
जितना नज़्म ज़ब्त हो उतने ढांचे मजबूत होते हैं, खा वो ख़ानदान का हो, खा वो समाजी ढांचा हो, जो भी है। और जिन ममालिक में ढांचे मजबूत नहीं होते वो इसलिए नहीं होते क्योंकि लोग अपनी मनमानी करते हैं। मसलन हमारे अपने मुल्क में तो यहूदी इबादत एक इंतहाई मुनज़्ज़म इबादत थी। यूँ तो हर मज़हब की इबादत एक मुनज़्ज़म इबादत होती है, लेकिन शरीयत के मुताबिक यहूदी इबादत की एक एक जुज़ और जुज़ियात की तफसील की हद तक सब कुछ मुकर्रर था, उससे आगे पीछे नहीं होते थे। तो यूँ ही वक्त का हिसाब किताब भी मुकर्रर था कि ये काम इतने वक्त में होना है, ये इतना। वैसे तो एक आम बात है, घर से कोई बाहर जाए देर हो जाने का एहसास लोगों को होता है, दुकान पर जाए या दफ्तर से निकलते हुए फ़ोन किया जाए घर में आ रहा हूँ, तो लोग अगर देर हो जाए किसी भी वजह से तो देर का एहसास तो एक आम सी बात है। मामूल से ज़्यादा वक्त ले लेने में देर का एहसास होता है। तो लुबान जलाने की बारी एक मुकर्रर करदा फेरे थे, घूमना कुद्स अक़दास के सामने या बखूर जो अल्तार था, ऑल्टर ऑफ इंसेंस, उस पर ये सारा गिना तुला था, रोज़मर्रा का मामूल था, वक्त मुकर्रर था। अब इस आज के वाक़या में, ज़िक्रिया के फ़रिश्ते के पैगाम के वाक़या में, वो मामूल से ज़्यादा वक्त लग गया है। तो एक तो देर के मानी ये हैं, लेकिन मैं एक कदम आगे जाना चाहता हूँ। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है उसके देर करने से ताज्जुब करते थे। यहाँ लूका का ख़ास थियोलॉजिकल थीम है। ये एक बहुत ख़ास बात है कि कोई ख़ास इलाही बात होने को है। ये जो लफ्ज़ हैं लूका के मुताबिक इंजील में, ये आम नहीं है ताज्जुब करना। जब खुदा को दखल देता है तो इंसान ताज्जुब करता है। तो ये मजहबी और अकीदतमंदाना बात भी है। एक और बात है, क्यों लोग इंतज़ार कर रहे थे? क्योंकि ज़िक्रिया ने बाहर आकर लोगों को बरकत देनी थी अपनी इबादत के बारी के बाद। और वो बरकत है जो अदद की किताब उसके 6 बाब की 23 आयत से 27 आयत है, जिसको कहनाना बरकत भी कहते हैं और हारूनी बरकत भी कहते हैं, जिसमें लिखा है खुदावंद तुझे बरकत दे और तेरी हिफाजत करे, खुदावंद तुझ पर अपने चेहरे का नूर चमका और तुझ पर रहम फरमाए, खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे, तुझे सलामती बख्शे। और ऐसे बरकत देनी थी। वो बरकत नहीं दे पाया। अपना जिम्मेदारी, इस दिन की जिम्मेदारी, अपनी इबादत जो वो करने आया था पूरी नहीं कर पाया। इशारे से बरकत दी है, फिज़िकल जेस्चर, बदनी हरकत, अदाब इबादत जो भी हैं। तो जो लहजा जिब्रियल से ज़िक्रिया का गूंगा होना या ना बोलना, डेफ एंड डम होना, ये बेतकादी या कम ईमानी के एतराज़ की सज़ा नहीं समझना चाहिए, जैसे पादरी साहब ने अभी भी कहा है। ये निशान है जो एक जुज़ वक्ती है, थोड़े से वक्त के लिए है। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग बहुत जल्दी, क्योंकि हमारा ज़्यादातर रवैया इल्ज़ाम तराशी का होता है, तोहमत का, तो हम एकदम इसको सज़ा समझते हैं। जब यूहन्ना के मुताबिक अंजील उसके 9 बाब में पहले आयत में, जब जन्म के नाबीना के पास से यीशु मसीह रसूल गुजरे तो रसूलों ने कहा जी कौन, किसने गुनाह किया रब्बी, किसने गुनाह किया कि ये पैदाइशी नाबीना पैदा हुआ है, इसने या इसके माँ बाप ने? हालांकि वो बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ, तो उसका क्या गुनाह हो सकता है? बहरहाल यीशु मसीह ने कहा नहीं, हर बात को सज़ा नहीं समझ, ये एक निशान है। तो ये एक निशान है। ज़िक्रिया का गूंगा होना या उसको गूंगा दिखाने से लूका ये कहना चाहता है कि जो इबादत उसने करवानी थी, जो इबादत करवा रहा था, जिसके दौरान फरिश्ता उस पर ज़ाहिर हुआ, वो मुकम्मल नहीं करवा पा रहा। और मैं आपको एक बड़ा खूबसूरत लिंक बताना चाहता हूँ कि वो लोगों को बरकत नहीं दे पा रहा, बरकत दे नहीं सकता। और यहाँ एक लूका के मुताबिक इंजील का एक खूबसूरत फ्रेमवर्क है। जो पहले बाब में ज़िक्रिया बरकत दे नहीं पा रहा, जो इबादत नामुकम्मल हो गई है, लूका के आखिरी आयात में 24 बाब 50 से 53 में वो बरकत यीशु मसीह देगा जब आसमान पर जा रहा होगा। तो ये जो निजात का मंसूबा लूका के मुताबिक इंजील में जो पहले बाब में शुरू हुआ है और अधूरा और नामुकम्मल बरकत की ना देने की वजह से रह गया है, वो यीशु अल मसीह उसे पूरा करेगा जब वो सऊद करेंगे। तो अंजील के इस आखिरी हवाले में ये 24 बाब 50 से 53 आयत, यीशु ने खुदा की हैकल को ले लिया है और यीशु अपनी ज़िंदगी की इबादत मुकम्मल कर चुकने के बाद, ये अब मैं मौत की तरफ इशारा कर रहा हूँ, कलवरी पहाड़ पर, लूका के मुताबिक अंजील 23 बाब 44 से 45,
کہ اپنی زندگی کی عبادت مکمل کر چکنے کے بعد جب وہ لکھا ہے کہ ہیکل کا پردہ پھٹ گیا جب یسوع مسیح نے جان دی، اب اپنے شاگردوں کو برکت دیتا ہے اور اس کے شاگرد بعد میں ہیکل میں پائے جاتے ہیں۔ تو لوکا کے مطابق یہ ایک لٹرجیکل عبادتی مزاج اور مضمون ہے کہ لوکا کے مطابق انجیل ہیکل میں شروع ہوتی ہے، لبان چڑھاتے وقت زکریا جو برکت نہ دے سکا، اور لوکا کے مطابق انجیل ہیکل میں یسوع مسیح کے شاگردوں کو برکت دیتے ہوئے ختم ہوتی ہے۔ تو یہ لوکا کی ایک علامت ہے کہ جو پرانے عہد نامے کے ساری برکات اور وعدے تھے وہ یسوع مسیح میں پورے اور مکمل ہوئے ہیں۔ تو میں ان لفظوں کو پاک کلام کے حوالہ جات کو تلاوت کو پڑھتے ہوئے ان کے پیچھے جو الہیاتی مقصد ہے، تھیولوجیکل انٹینشن آف دی آتھر، کہ لوکا کے مطابق انجیل میں جو الہام ہوا اس کے اندر ایک الہیاتی مقصد ہے، خاص کر وہ پہلے 2 ابواب میں بھرپور پڑا ہوا ہے فرشتوں کے پیغامات میں جن پر ہم غور کر رہے ہیں۔ ان کو جاننا ضروری چاہیے کہ ایک طرف پرانے عہد نامے کا نئے عہد نامے سے تعلق، رابطہ بتایا گیا ہے، دوسری طرف جو پرانے عہد نامے میں پیش گوئی کی گئی تھی، نبوتیں کی گئی تھی، ان کی تکمیل بتائی گئی ہے، اور تیسری جو پرانے عہد نامے میں چیزیں رہ گئی تھیں، نامکمل ادھوری رہ گئی تھی، یسوع مسیح ان کی کاملیت اور ان کی معراج اور تکمیل بن کر آیا ہے۔ تو 2 لفظوں میں ساری بائبل مقدس کو موضوعاتی خلاصہ کیا جا سکتا ہے، پرومس اینڈ فلفلمنٹ۔ پرانا عہد نامہ وعدہ ہے، نیا عہد نامہ اس کی تکمیل ہے، پرومس اینڈ فلفلمنٹ۔ لہذا بائبل مقدس کی خاص بالخصوص نئے عہد نامے کی کوئی بھی بات ہم پڑھیں تو اس پہلو سے، اس پرسپیکٹو سے، اس نقطہ نظر سے پڑھیں، پرومس اینڈ فلفلمنٹ۔ تو یہ پرانے عہد نامے کو، نئے عہد نامے کو ان 2 لفظوں میں بتایا جا سکتا ہے، وعدہ اور تکمیل۔ تھینک یو سو مچ، بہت خوبصورت انفارمیشن اور بڑی ہی بابرکت باتیں، اور ایسی باتیں جن سے روحانی اعتبار سے ہم اور زیادہ خداوند کی قربت میں بڑھتے ہیں۔ فادر جی نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا یہ شیئر کیا ہے، اور یقیناً آپ سب کو اس بات کی سمجھ آئی ہے۔ آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے جانیں گے۔ سر، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ جب یہ کاہن اپنی خدمت کے بعد باہر آ رہا ہے، اور نہ ہی جو آپ نے ابھی ڈیٹیل بھی بتائی ہے کہ نہ سن رہا ہے اور نہ ہی وہ بول سکتا ہے، تو لوگ اس بات سے سمجھ گئے ہیں کہ اس نے رویا دیکھا ہے، مطلب اس نے کوئی ویژن دیکھ لیا ہے۔ تو کیا اس سے پہلے بھی کبھی ہوا ہے کہ لوگوں کو جیسے ہی کاہن جو ہے وہ باہر آئے اور اس طرح کی اس کی حالت ہوئی تو وہ فوراً سمجھ آئیں کہ اس نے کوئی رویا دیکھا ہے؟ اس میں ہماری ضرور رہنمائی فرمائیں۔ زکریا کی جب بخور جلانے کی باری آئی ہے تو میں چاہوں گا میں چند آیات پڑھوں 8ویں سے 12ویں آیت تک، اور پھر میں 22ویں آیت آپ کے لیے پڑھوں گا۔ یہاں لکھا اپنے ناظرین کے لیے میں پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ جب وہ خدا کے حضور اپنی فریق کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام کا کرہ نکلا کہ خداوند کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے، اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی۔ ایک تو یہ نوٹ کرنا ہے۔ آگے اندر کیا ہو رہا ہے کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کی دہنی طرف کھڑا ہوا، اس کو دکھائی دیا، اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی۔ 12ویں آیت میں جب وہ باہر آیا تو ان سے بول نہ سکا، پس انہوں نے معلوم کیا کہ اس نے مقدس میں رویا دیکھی ہے، اور وہ ان سے اشارہ کرتا تھا اور گونگا ہی رہا۔ اب یہ زکریا جو ہے وہ جب بخور جلانے گئے ہیں، اندر کی سچویشن اور آ گئی ہے۔ جیسے فادر جی ذکر کر رہے تھے کہ یہ ایک معمول کی بات تھی، روٹین کی بات تھی، بخور جلانا، کاہن جب اندر جاتا تھا اور لوگ باہر دعا کرتے تھے، اور یہ ایک معمول کی بات تھی کہ لوگوں کو علم تھا کہ کاہن جو ہے اندر بخور جلاتا ہے۔ اور بخور جلانا جو ہے یہ ایسے تھا جیسے لوگوں کے بیہاف پر مناجات کرنا۔ یہ بخور جو ہے یہ مناجات کے تعلق سے ہے، سپلیکیشنز، کہ کاہن جو ہے وہ لوگوں کے بیہاف پر اندر خدا سے التجا، التماس، اپنی درخواستیں جو لوگوں نے پیش کی ہوئی ہیں، وہ بخور جو ہے وہ ہمیشہ مناجات کے سینس میں اس کو لیا جاتا ہے۔ اور لوگ
इंतज़ार करते थे बाहर, और वो जो इंतज़ार था वो ये इंतज़ार नहीं था कि ज़करिया कब आएगा, नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी दरख्वास्तें जो हैं वो दी होती थी, जो खुदा के हजूर काहिन जो है वो गुजरानता था बखूर जलाते वक्त, और वो दुआ, और ये जो सारा प्रोसेस है ये 30 मिनट्स का था। ये आधे घंटे में ये काहिन जो है बखूर जला के आधा घंटा लोग बाहर दुआ करते थे, और लोग उस कहानत की जो बरक़ात हैं, जैसे फादर जी ने बताया कि गिनती की किताब के 6 बाब की 23वीं से लेकर 27वें तक ये दुआ है जो फादर जी ने पढ़ी है, वो हाथ उठाकर लोगों को दुआ देता था, और फिर लोग, ये कलमात बरकत हैं जिन्हें हम न्यू टेस्टामेंट में, नए अहदनामे में कलमात बरकत कहते हैं, और ये बरकत की दुआ लेकर जाते थे। यहाँ मैं नाजरीन के लिए बात करना चाहता हूँ। नाजरीन, जब हम गिरजों में आते हैं, चर्चेस में आते हैं इबादत के लिए, या कन्वेंशंस पे आते हैं, या सेमिनार्स पे आते हैं, तो हमारे जहन में क्या होता है, कुछ लोग हैं जो वर्शिप को पसंद करते हैं, और जब वर्शिप हो जाती है तो जब सरमन शुरू होता है तो वो भाग जाते हैं। फिर कुछ लोग हैं जो सरमन सुनने के लिए आते हैं, वो वर्शिप का हिस्सा छोड़कर आते हैं, और वो जो सरमन शुरू होता है, सरमन ख़त्म होता है, वो भाग जाते हैं। और यहाँ पर नाजरीन के लिए मैं इल्तमास करना चाहता हूँ, नाजरीन, पुराने अहदनामे में भी और नए अहदनामे में भी बगैर बरकत लिए आप घर ना जाएं। हम कलमात बरकत से पहले चर्च से भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों ने हमें सिखाया है, पुराने अहदनामे के लोगों ने सिखाया है कि जब तक काहिन बरकत ना दे, यानी कलमात बरकत ना हो, उस वक्त तक आप ना जाएं, चर्च को छोड़कर पूरी इबादत अटेंड करें, ताकि हम बेहतर तौर पर ये सीख सकें कि खुदावंद की बरकत ले सकें। सिर्फ यही नहीं है कि वर्शिप की और दुआ की और सरमन सुना और भाग गए, नहीं, कलमात बरकत जो आखिरी हिस्सा है, यहाँ पर वो बाहर खड़े रहे हैं, संजीदगी से दुआ करते रहे हैं, जब बरकत दी है फिर वो जाते हैं, और यहाँ पर वो परेशान हो गए हैं। ताज्जुब को फादर जी ने बड़ा खूबसूरती से बयान किया है। अब इसमें जो रोया के ताल्लुक से है, लिखा है कि वो घबरा गया और उस पर दहशत छा गई। घबरा गया और उस पर दहशत छा गई, इसलिए कि ऐसा शायद शाज़ो नाज़र ही होता था। ये बहुत कम है कि जब खुदा जो ह्यूमन एजेंसीज हैं उनके साथ इंटरवीन करे, इंटरैक्शन करे, और ये एक मतवक्को तो था, क्योंकि यहूदी जो लीडर है वो खुदा की इंटरवेंशन किसी मौजज़े के वसीले से या ख्वाब के वसीले से या रोया के वसीले से वो मतवक्को थी। लेकिन जब चीज़ को एक्सपेक्टेड ना हो, उसकी तवक्को ना की हो, और एकदम से आ जाए, तो यह कि वो घबरा गया और उस पर दहशत छा गई, और फरिश्ते ने जो तसल्ली के कलमात बोले, उसने या ज़करिया खौफ ना कर, तेरी दुआ सुन लेगी। अब ये जो सारी चीज़ें बताई गई हैं, खौफ ना कर से मुराद ये है कि ज़करिया जो है वो वही सोच रहा है जो बाहर लोग सोच रहे हैं। बाहर लोग ये सोच रहे हैं कि कई दफ़ा ऐसा होता है, क्योंकि आजकल जजमेंटल कहानत नहीं है, पुराने अहदनामे में बड़ा जजमेंटल सा माहौल था कि अगर खुदा न खास्ता कहानत में किसी चीज़ की कमी रह गई है, यानी तहारत की कमी रह गई है, पाकीज़गी की कमी रह गई है, तो वो स्ट्रक हो जाता था और खुदा उसी वक्त ही वहाँ पर सजा दे देता था। अब बाहर लोग ये सोच रहे हैं कि ज़करिया रूहानी म्यार पर पूरा नहीं उतरा, तो शायद वहाँ पर कोई खुदा के साथ कोई जजमेंट हो गई है उसकी, इसकी वजह से वो घबरा गए थे, कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो गया है, या ऐसे इंसान कमज़ोर है, बुजुर्ग है, या वैसे कोई फिजिकल मुश्किल पड़ गई है। बाहर ये सोच रहे हैं, ज़करिया भी यही सोच रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी जो खिदमात हैं, कहानत की खिदमात पे पूरा नहीं उतरा, और इस वजह से खुदा जो है, खुदा का फरिश्ता जो है, क्योंकि फरिश्ता जो है ज़हन में रखे, फरिश्ता उस वक्त नजर आता था जब किसी की जान लेनी होती है। जैसे फादर जी ने बताया कि जब्राइल फरिश्ते का काम पैगाम रसानी है, और खुदाबंद का ये फरिश्ता जो है खुदाबंद के हजूर खड़ा रहता है, और डैनियल की किताब में भी जो तशरीह है कलाम की उसने की है। अब यहाँ पर सिनेरियो बिल्कुल फर्क है, लेकिन फिर भी ह्यूमन बीइंग ह्यूमन ज़करिया के ऊपर दहशत छा गई है, और ये अब रोया में बदल गई है। अब जब कन्वर्सेशन हुई है, जब उसने कहा खौफ ना कर, तेरी दुआ सुन लगी है, आगे कन्वर्सेशन चली है, और अब बाहर लोगों को ये नतीजा मिल गया है, क्योंकि जब वो बाहर आया है, लिखा है जब वो बाहर आया तो वो बोल ना सका। अब ये जो डिस्प्ले हुआ है अंदर, जो चीजें थी वो पहले तो उनको नहीं पता था, अब जब बाहर आया है तो उनको ये इल्म हो गया कि ये ज़करिया बोल नहीं सका। पास उन्होंने मालूम किया
کہ اس نے مقدس میں رویا دیکھی ہے اور وہ ان سے اشارے کرتا اور گونگا ہی رہا۔ اب دیکھیں ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں، ابراہیم کے ساتھ سیم سچویشن پیدا ہوئی تھی۔ اگر آپ 15 باب کی 8ویں آیت دیکھیں تو بالکل یہی سچویشن پیدا ہوئی تھی جب ابراہیم نے کہا کہ میں کیوں کر جانوں، اس کے ساتھ بھی یہی حالات ہو گئے تھے۔ اور پھر ایسی ہی سچویشن الکانہ کی بیوی حنا کے ساتھ ٹیمپل میں واقعہ ہوا، اور وہ بھی ایسے ہی خداوند کے ساتھ ویژن میں بات کر رہی تھی جو ایلی پوری طرح سے سمجھ نہیں سکے تھے۔ اور اس کے بعد مقدسہ مریم کے ساتھ بھی سیم کہ میں کیسے یہ جانوں کہ یہ کیسے ہوگا، یہ پہلے باب کی 35ویں آیت میں آگے ہم پڑھیں گے۔ سو ایسے حالات ہوتے رہے ہیں اور ہوتے آئے ہیں جب خدا ویژن کے تھرو، پرانے عہد نامے میں خوابوں کے تھرو کلام کرتا رہا ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خداوند کے لوگوں کی طرح رویا کو توقع کرنا چاہیے۔ وہ کہ آج ہم زیادہ کلام پڑھنے سے سب کچھ حاصل کرتے ہیں، کیونکہ آج کل خدا رویا اور خوابوں کے وسیلے کم، اور کیونکہ خدا کا کلام ہے یہ کمپلیٹ ریولیشن ہے۔ خدا کا کلام جو ہے یہ کمپلیٹ ریولیشن ہے، مکمل مکاشفہ ہے۔ اس کو پڑھنے سے ہمیں ہر چیز مل جاتی ہے۔ اس لیے آج کل ہم زیادہ رویا اور خوابوں پر توقع نہیں کرتے، کیونکہ کلام مقدس ہر روز ہمیں نئی رویا اور نیا جو ہے وہ جذبہ دے دیتا ہے اپنی خدمت کے لیے۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت باتیں، اور جس طور سے پادری صاحب نے دو بڑی اہم باتیں کی ہیں، ایک تو جو کاہن ہیں ان کی جو برکت ہے وہ لیے بغیر جو ہے وہ لوگ رخصت نہ ہوتے تھے ہیکل سے، اور کلیسیا کے لیے انہوں نے بتایا کہ کتنا ضروری ہے کہ آخری حصے تک عبادت کو اٹینڈ کیا جائے۔ ہمارے ہاں پادری صاحب کافی بگاڑ آ چکا ہے، لوگ ویسے ہی عبادت کے آدھے حصے کو پسند کرتے ہیں، آدھے کو کوئی کہتا ہے جی مینوں گیت بڑے پسند ہیں، مطلب وہ کلام کے لیے وہ اپنے آپ کو اویلیبل نہیں سمجھتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اسی بس کلام سنن جانے ہیں۔ مطلب یہ ایک بہت بڑا بگاڑ ہے، بہت بڑی خرابی ہے ہمارے ہاں کہ ہم نے پوری عبادت کی جو بلیسنگ اسے کھو دیا ہے، اور ہم اس کو اتنا ضروری سمجھتے نہیں ہیں کہ عبادت کے۔ اور مجھے یاد ہے جب بچپن میں ہمارے بزرگ عبادت شروع ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے جا کے بیٹھ جاتے تھے کہ عبادت ہونی ہے، اور کیسا مطلب تقدس ہے خدا کا کہ اس کی پاک حضوری میں ہم پہلے ہی جا کر بیٹھ جائیں۔ لیکن آج کل یہ بہت فقدان ہے اور بڑی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اچھا ہے کہ کلیسیائیں اس پہ زور دیں اور جو خادم اس بات کی امپورٹنس اس کی وضاحت کریں۔ دوسری بات جو بھی پادری صاحب نے رویا کے تعلق سے کہی ہے کہ آج کل جو ہے وہ، اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے ایسے ایسے رویا اور ایسے ایسے وین بتائے جا رہے ہیں، وہ سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں میں ایک انڈیا کے پادری صاحب کا سن رہا تھا وین، وہ کہہ رہے ہیں جی کوئی گولہ آنا ہے پاکستان کو ٹچ کرنا ہے اور میں نے روک دیا ہے۔ مطلب عجیب۔ اچھا، اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک دفعہ ایسی کوئی من گھڑت پروفیسی کی جس کا تعلق خدا کے کلام سے نہیں، تو بہت دفعہ ایسی پروفیسیز، ایسا وین بتائیں گے جی مجھے خدا نے یہ دکھا دیا ہے وہ دکھا دیا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ جب خدا کا کلام ہمارے پاس ہے اس کے بعد پھر جس بات پہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ کسی ایک شخص کو خدا اب عالمگیر میسج نہیں دے سکتا، اس لیے کیونکہ خدا کا کلام ہمارے ہاتھوں میں۔ سو ناظرین، آپ جو لوگوں کی ادھر ادھر کی وین بھی سنتے ہیں، ضرور آپ سب سے پہلے خدا کے کلام میں سے رہنمائی لیں کہ آیا خدا کا کلام اس کی تصدیق کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ بہت ضروری ہے ان چیزوں کے بارے میں سیکھنا، جاننا۔ گمراہی اس لیے ہوتے ہیں، جس طرح آپ کی یوحنا بعد میں سے مجھے خبر ملی کہ جب وہ غلط کسی نے پروفیسی کی تھی، اس کے بعد رات 12 بجے اٹھ کے لوگ تیل لگاتے رہے اپنے دروازوں کو، اور مطلب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو گئے، اس لیے کیونکہ ہم کلام کو جانتے نہیں ہیں۔ سو بہت اچھا ہے آپ خدا کے کلام کو پڑھیں۔ بڑی زبردست خوبصورت باتیں جو فادر جی نے اور ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یقیناً ہمیں خدا کے کلام کو فوکس کرنا چاہیے۔ تھینک یو فادر جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بڑی خوبصورت باتیں آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ تھینک یو پادری صاحب، تھینک یو سر، گاڈ بلیس یو۔ ناظرین، یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے، اور یقیناً آپ کے بہت سارے سوال بھی ہیں۔ آپ اپنا سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں، اسکرین پہ دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنے سوالات ضرور بھیجیں، ہم جواب دینے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ بلکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح سے ہی پروگرام کا فارمیٹ اب اس طرح کا بنا دیا گیا ہے کہ آپ کے ذہنوں کے کویسچنز یہاں پہ ایڈریس کیے جائیں اور گیسٹ کو دیے جائیں، تاکہ آپ کے جو اندر جو کویسچن سوالات ہیں ان کے جواب بہتر طور سے۔ پھر بھی اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو ضرور
हमें दे सकते हैं, अपनी दुआई दरख्वास्त हम तक पहुंचा सकते हैं। और इसी तौर से कोई टेस्टिमनी हो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। हमारे प्रेयर वॉरियर्स 24 आवर्स आपके लिए दुआ करते हैं और यकीनन वो आपकी तमाम दरख्वास्तों को दुआ में रखते हैं और खुदावंद आपके लिए बड़ा जलाली काम करता है और बहुत सारी गवाहियाँ भी हमें मिलती हैं। सो ज़रूर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हम तक भेजें, अपनी टेस्टिमनीज़ भी हमारे साथ शेयर करें। और हमारे तमाम प्रोग्राम्स जो हैं आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। यूट्यूब पे वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। हमारे ये प्रोग्राम्स दूसरों के साथ शेयर करें ताकि खुदा के कलाम की रोशनी जो है वो दूसरों तक भी पहुंच सके। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे, बरकत दे। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।